جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو صحافت کا تنقیدی جائزہ۔ ہم یہ کورس کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ بی ایس اردو والوں کو اس کا ایڈوانٹیج کیا ہوگا؟ انہیں اس کورس میں کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے بی زیڈ یو نے اس کورس کو ساتھ رکھا ہوا ہے، اور وہ بھی 8ویں سمیسٹر میں؟ صحافت کا اردو سبجیکٹ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر ہم انگلش اور اردو دونوں کا موازنہ کریں تو اردو زبان کا تعلق صحافت کے ساتھ بہت گہرا ہے اور بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اردو ہماری قومی زبان بھی ہے، اور قومی زبان ہونے کے ناطے ہم اردو زبان میں جو کچھ کرتے ہیں اردو زبان کے حوالے سے، ہمارے فیوچر کے حوالے سے اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ بی ایس اردو کرنے کے بعد اسٹوڈینٹس جب مارکیٹ میں آتے ہیں تو اسٹوڈینٹس کے پاس جو مارکیٹ میں جو جابس اویلیبل ہیں، ان جابس کے حوالے سے اردو جرنلزم کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ موسٹلی اسٹوڈینٹس اس میں اردو ادب کے ساتھ فطری طور پر انہیں لگاؤ ہوتا ہے۔ کچھ اسٹوڈینٹس ایسے ہوتے ہیں جنہیں اردو زبان کے ساتھ کوئی اتنا فطری لگاؤ نہیں ہوتا، وہ بیچارے مجبوراً یہ سبجیکٹ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا تعلق یہاں پر مجبوراً کے ساتھ نہیں ہے، ہمارا تعلق ہے ضرورت کے ساتھ۔ آج سے 4 سال پہلے تقریباً آپ نے جب اس میں ایڈمیشن لیا تو بڑی بڑی امیدیں آپ لوگوں کی وابستہ ہوگی اس کورس کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کا کوئی بھی اسٹوڈنٹ ہو، وہ جب کسی بھی کورس میں ایڈمیشن لیتا ہے تو وہ اس میں وہ خواب ایک اپنی فیوچر میں ضرور جو ہے وہ اس تناظر میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میں دنیا کی کسی بھی ڈگری میں اگر ایڈمیشن لیتا ہوں تو اس کے ڈگری کمپلیٹ کرنے کے بعد میری زندگی میں کیا انقلاب آئے گا، وہ ڈگری کو پورا کرنے کے بعد مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ تو یہاں پر اس کورس کا جو سب سے جو بڑا جو اسکوپ ہے وہ اسکوپ جرنلزم کے حوالے سے۔ جرنلزم کے اوپر ایک الگ ڈگری ہوتی ہے، میس کمیونیکیشن یا جرنلزم، ماسٹرز ان جرنلزم یا ایم ایس سی ان میس کمیونیکیشن۔ بڑی ریچ ڈگریز ہیں دونوں، ماسٹرز، ایم فل اور پی ایچ ڈی تک جو ہے وہ ڈفرینٹ یونیورسٹیز اس میں کام کروا رہی ہیں۔ اور جرنلزم کسی بھی اسٹیٹ کا چوتھا اہم ستون ہے۔ عدلیہ، انتظامیہ، مقننہ، اور چوتھا ستون جو ہے دیٹ از جرنلزم، صحافت۔ صحافت کا ڈیولپنگ کنٹریز میں جو رول ہے وہ کوئی بہت پازیٹیو رول تو نہیں ہے، لیکن بہرحال جیسا بھی رول ہے میں اس بات کے حق میں ہوں، میں اس چیز کا قائل ہوں کہ واٹ ایور وی نو ٹوڈے، آج گاؤں میں، دیہاتوں میں، دور دراز علاقوں کے رہنے والے لڑکے لڑکیاں، کسان، یا وہ لوگ جنہیں بے شمار باتوں کا علم نہیں تھا، وہ آج شہروں میں رہنے والے لوگوں کے آلموسٹ ان کے تقریباً تقریباً وہ چیزوں کو جانتے ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی فیلڈ ہو، تعلیم ہو، صحت ہو، بازار ہو، منڈی ہو، مارکیٹ ہو، بس اسٹینڈ ہو، ریلوے اسٹیشن ہو، آپ کے جو گورنمنٹ کے ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس ہیں، حکومت ہے، آرمی ہے، بیوروکریسی ہے، ڈاکٹرس ہیں، انجینئرس ہیں،
لوگوں کو بہت بڑا آئیڈیا ہو چکا ہے، اس میں کتابوں کا بھی رول ہے، اداروں کا بھی رول ہے۔ ان دونوں سے جو زیادہ رول جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ رول میڈیا کا ہے، صحافت کا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے اس فیلڈ میں، چونکہ لائک مینی ادر ڈپارٹمنٹس، کوئی چیک اینڈ بیلنسز یا فلٹرز ایسے نہیں ہیں کہ کون سے لوگ اس ڈپارٹمنٹ میں آئیں، کیا کوالیفیکیشن ہو، کیا اسکلس ہوں، سو دیٹ کہ اس ڈپارٹمنٹ میں گروتھ ہو، وہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کا میرر بن جائے، میرر آف دا کنٹری، میرر آف دا سوسائٹی۔ تو شاید بن جائے آنے والے وقت میں، لیکن ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اردو صحافت جو ہے اس کا کردار ماضی میں کیا رہا، آج کیا ہے، اور آپ لوگ بی ایس اردو کرنے کے بعد اگر اس میدان میں اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اس میں کیا کر سکتے ہیں۔ بی ایس اردو کے بعد آپ لوگ ایم فل اردو، یا اگر پاسبل ہو تو آپ ایم فل جرنلزم کی طرف بھی جا سکتے ہیں، اگر ممکن ہو تو، ڈیپینڈ کرتا ہے یونیورسٹی کے اوپر۔ جرنلزم میں پوری ایک الگ ڈگری ہوتی ہے، لیکن جہاں پر ایک ہی کورس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ آپ کو چند ایک باتیں جو ہیں وہ آپ کے نالج میں رہیں، جو کہ امپورٹنٹ ہیں اردو ادب کے حوالے سے۔ اردو ادب کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ کل آپ میں سے پرسوں، یا اس سے اگلے دن، یا اس سے اگلے دن، ایک ماہ بعد، 2 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ لکھنے کا شوقین ہے، شاعری کا شوقین ہے، مضمون لکھنا جانتا ہے، افسانہ لکھنا جانتا ہے، کہانی لکھنا جانتا ہے، تو وہ اس فیلڈ میں اپنے قدم جما سکتا ہے، وہ اس فیلڈ میں اپنا فیوچر بنا سکتا ہے۔ محنت کرنی پڑے گی جیسے دوسرے میدانوں میں ہم لوگ محنت کرتے ہیں۔ تو اگر ایک بار آپ کی تحریر کسی کو پسند آ گئی، ایک بار آپ اپنے آپ کو منوانے میں کامیاب ہو گئے، تو پھر کامیابی آپ کا مقدر بنتی ہے۔ تو میں اکثر اسٹوڈینٹس کو کلاس میں یہی ٹیچ کرتا ہوں کہ جب آپ کسی ڈگری میں ایڈمیشن لیتے ہیں، کسی بھی ڈگری پروگرام میں، تو جتنا بھی فارغ وقت ملے اس ڈگری کے حوالے سے دیکھا کریں کہ اس ڈگری کا اسکوپ کیا ہے۔ ہمیں اسکوپ کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ پاکستان میں آپ کے پاس پنجاب پبلک سروس کمیشن اور فیڈرل پبلک سروس کمیشن، یہ دو ادارے ہیں جہاں سے آپ کو اسکوپ کا کافی حد تک آئیڈیا ہو جاتا ہے، بیکاز یہ دو وہ ادارے ہیں جو مین پاور کو ہینڈل کرتے ہیں، مین پاور کو سلیکٹ کرنے کے لیے، جہاں جہاں جس جس ڈپارٹمنٹ میں مین پاور چاہیے، یہ دو ادارے اس مین پاور کے لیے اشتہار دیتے ہیں۔ اشتہار دینے کے بعد اس کا امتحان لیا جاتا ہے۔ امتحان کے کئی درجے ہو سکتے ہیں، ایک ہو سکتا ہے، دو ہو سکتے ہیں، تین ہو سکتے ہیں، اس کے بعد انٹرویو ہوتا ہے، اور انٹرویو کے بعد آپ جو ہے اس ملازمت میں آ جاتے ہیں اور آپ اپنا کنٹریبیوشن شروع کرتے ہیں۔ تو اردو ادب کے حوالے سے اردو ایک تو کمپلسری سبجیکٹ ہے۔ ٹیچنگ کے علاوہ جو نیوز پیپرز ہیں، ٹی وی چینلز ہیں، پبلشنگ ایجنسیز ہیں، آن لائن کام ہے جو اردو لکھنے کے حوالے سے، یہ جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہی ہوگی مضامین.com کے حوالے سے، آپ یہاں پر اپنا کانٹینٹ لکھ کے انٹر کر سکتے ہیں، آپ کو اس کا بڑا ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے۔ ان ساری باتوں سے پہلے جو مجھے بات شروع میں کرنی چاہیے تھی، میں اب کر رہا ہوں اس بات کو۔ ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے اس کورس کو پڑھ لیا، نمبر آگے، بڑے اچھے نمبر آگے، اس کا ہمیں مارکیٹ میں فائدہ کیا ہوگا؟ ہم دنیا میں کوئی بھی کام کرتے ہیں تو وہ مارکیٹ کو، اس کی مارکیٹ ویلیو کو مد نظر رکھ کر کرنا چاہیے۔ ہم بازار سے مہنگی چیز پرچیز کبھی بھی نہیں کرتے، بیکاز ہمیں مارکیٹ کا اندازہ ہوتا ہے کہ یار یہ چیز مہنگی بیچ رہا ہے، ہم اس چیز کو پرچیز نہیں کرتے کبھی بھی۔
हम वही चीज़ सस्ते दामों से कहीं लेफ्ट राइट से या इधर उधर से लेने की कोशिश करते हैं, और हमें अक्सर मिल भी जाती है। और सम टाइम हमें अगर कोई चीज़ नहीं मिलती तो हम कहते हैं यार ये इस चीज़ का जो रेट है ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये पूरे पाकिस्तान में आप जहाँ से भी परचेज करेंगे आपको ये चीज़ इतने की ही मिलेगी, बिकॉज उसका एक म्यार है, उसका एक वर्थ है, उसका एक ट्रस्ट है लोगों के ऊपर, है कि लोग जानते हैं कि यार ये जो प्रोडक्ट है ये बुरी चीज़ नहीं है, इसकी क्वालिटी अच्छी है, देरपा होगी, फायदा होगा, पैसे जाए नहीं जाएंगे। आप लोगों के ऊपर भी लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, आप लोगों को भी लोगों ने अपने आलाय कार बनाना है। आप लोग बिजनेस करें, आप लोग सेल्फ बिजनेस करें, आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आ जाएं, आप लोग कंपटीशन के इम्तिहान में चले जाएं, जहाँ पे भी चले जाएं, आपने वर्थ बनना है, किसी डिपार्टमेंट की वर्थ बनना है। अगर आप किसी, लेट्स सपोज आप किसी न्यूज़पेपर को ज्वाइन करते हैं तो आपने उस न्यूज़पेपर में अपनी एक पहचान बनानी है। पहचान आपकी जो वर्थ है वो कैसे बनेगी, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको वैल्यू करने के लिए, उसको गेज करने के लिए आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर की जाती हैं जिसको हम कहते हैं कि ये इंट्रोडक्टरी लेवल का कोर्स है, जो आपको बता देता है कि उर्दू सहाफ़त का जो आगाज़ है वो हिंदुस्तान में ऑलमोस्ट फलां फलां दौर से हुआ। और अगर आप उर्दू सहाफ़त को निकाल दें तो आप यकीन करें कि मैं उर्दू सहाफ़त की बजाय दुनिया की कोई भी सहाफ़त की अगर आप बात करें तो रेवोल्यूशंस आई हैं दुनिया में बेशुमार। उन रेवोल्यूशंस के पीछे बहुत बड़ा किरदार जो है वो जर्नलिज्म का होता है। क्यों? बिकॉज जर्नलिज्म किसी खबर को, किसी वाक्य को बढ़ा चढ़ा कर बयान करता है, लोग उस लोगों के अंदर जोशो जज्बात उभारता है। जो अखबारात हैं, आज से 200 साल पहले या 100 साल पहले जो अखबारात होंगे, लोग उस जमाने भी पढ़ते में होंगे अखबारात को, चाहे तादाद बड़ी कम थी, लेकिन एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था। और सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के बाद एक ओपिनियन मेकर है न्यूज़पेपर। आप अखबार को पढ़ते हैं, अखबार में कोई ना कोई बात, कोई अंदाज, कोई मजमून, कोई बात, ज़ाती ख्याल शेयर किया जाता है। हो सकता है वो आपके ख्याल के बिल्कुल मुताबिक हो, और हो सकता है वो आपके ख्याल के बिल्कुल अपोजिट हो। तो आप देखते हैं कि उर्दू सहाफ़त का किरदार ये रहा है, और ये वक्त के साथ साथ बढ़ रहा है। बीइंग स्टूडेंट ऑफ बीएस उर्दू, आपका क्या रोल है? आपने इस रोल को अंडरस्टैंड करना है। इस रोल को अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास, आपके साथ बेशुमार पर्सनालिटीज़ का उसमें, आपकी किताबों में, आपकी रीडिंग्स में, आपके नोट्स में जिक्र किया गया है। जिसका मतलब ये होता है कि आप उन लोगों की सेक्रीफाइसेस को देखें, उनकी हार्डशिप्स को देखें। आज से 100, 150, 200 साल पहले जिंदगी इतनी आसान नहीं थी, सहूलतें नहीं थी। मौसमी जो क्या कहना चाहिए, जो असरात हैं, माहौलियाती असरात हैं, उनको बियर करना ज़रा कदर मुश्किल था। आज ज़िंदगी जो है बड़ी आरामदेह है। मसाइल भी हैं, मुश्किलात भी हैं, लेकिन आज से 200 साल पहले की निस्बत बहरहाल आज सहूलतें आपके पास, हमारे पास जो है वो ज़्यादा मुयसर हैं। तो आज से 100, 150, 200 साल पहले लोग अगर अपना रोल प्ले कर सकते थे तो आज भी कर सकते हैं। ये आपके सामने जो चंद एक लाइनें जो नज़र आ रही हैं, तो वो फारसी ज़ुबान का वो जिक्र कर रहा है कि फारसी ज़ुबान, फारसी के बाद उर्दू, और उर्दू के बाद फिर अंग्रेज़ी, और फिर उसके बाद बेशुमार ज़ुबानें हैं। तो हम कहते हैं कि आपका जो, आप आज से कोई पैगाम पहुंचाना चाहें किसी को, ये बात समझने की कोशिश कीजिएगा
ہم پنجابی اسپیکنگ لوگ ہو سکتے ہیں، ہم سندھی اسپیکنگ ہو سکتے ہیں، ہم سرائکی اسپیکنگ ہو سکتے ہیں، ہم اردو اسپیکنگ ہو سکتے ہیں، ہم بلوچی ہو سکتے ہیں، ہم پشتو ہو سکتے ہیں۔ سوال ایک چھوٹا سا میں یہاں پہ کرتا ہوں جو آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے گا کہ کیا ان کسی بھی زبان میں سے اگر ہم اپنا پیغام، اپنا میسج سینڈ کرتے ہیں، ڈو یو تھنک کہ وہ میسج جو ہے پورے ملک کے لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل یا انڈرسٹینڈیبل ہوگا؟ کیا آپ کی بات سندھی، سرائکی یا بلوچی یا پشتون جو ہیں وہ سمجھ لیں گے، جو پنجابی اسپیکنگ ہونے کی وجہ سے آپ لوگ کریں گے؟ تو آپ یقیناً آپ کا جواب نو میں ہوگا کہ نہیں سر، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہم اپنی بات کو اس طرح سے بیان کریں گے کہ ہماری بات ہر طرح کے بندے کو سمجھ آ جائے، غیر پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں، پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں۔ غیر پڑھے لکھے لوگوں کو ان کی علاقائی زبان میں سمجھایا جائے تو وہ بات زیادہ سمجھ آئے گی۔ ملک بھر کے لوگوں کو اگر آپ اس نیٹ میں شامل کرنا چاہیں تو ملک بھر کے لوگوں کے لیے اردو زبان کو سمجھنا، بولنا قدرے آسان ہے، بجائے اس بات کے کہ آپ جو ہے کسی اور زبان کی بات کریں۔ تو یہاں پر جو بڑی امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کیا کریں، ہماری جو پلاننگ ہے وہ کیا ہو کہ ہمیں اس کورس کا بہترین فائدہ ہو۔ آپ یہ آپ کے سامنے ایک اخبار کے مالک کا ذکر ہو رہا ہے، ہری ہردت، اور اس کا جو مدیر ہے منشی سدا سکھ رائے، سدا سکھ رائے ہے یا سدا سکھ رائے ہے، یہ اہل زبان اس کو زیادہ سمجھتے ہوں گے۔ جامع جہاں نما یہ اخبار ہے۔ تو سرکار کی سرپرستی حاصل کی، سرکار کا مطلب ہے کمپنی، سرکار لکھا ہوا ہے، کمپنی سرکار کا مطلب ہے انگریز۔ تو انگریز حکومت نے اگر کسی اخبار کی سرپرستی کی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا مطلب یہی ہے کہ اس اخبار میں انگریز حکومت کے جو پالیسی ہیں، جو ان کے اصلاحات تھیں، سامراجیت کے نظام کے اندر کون سی بات لوگوں تک پہنچانی ہے، کون سی نہیں پہنچانی، اس اخبار نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہوگا۔ سرکار کی سرپرستی کبھی بھی اس چیز کو نہیں ہوتی جو سرکار کے خلاف ہو۔ تو جو چیز سرکار کے حق میں ہے، سرکار ہمیشہ اسی کے ساتھ ہے، اسی کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھتی ہے، اسی کو آشیرواد جو ہے وہ سرکار کی طرف سے ملتی ہے۔ تو اس اخبار کو یہ صرف دو لائنیں پڑھنے کے بعد آپ سوچنے پہ مجبور ہونا چاہیے کہ اگر اسے کمپنی سرکار کی سرپرستی حاصل تھی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس کا سب سے بڑا فائدہ ہے کہ انگریز حکومت کا کام بڑا آسان ہو گیا۔ انگریز حکومت کو کوئی خبر، حکومت ہے نا، جیسے اب موجودہ دور میں حکومت کے لیے کسی بات کا اعلان کرنا، اعلان حکومت کیسے کرتی ہے؟ عوام کی حمایت حاصل کرنے کے لیے، عوام کی توجہ حاصل کرنے کے لیے پاکستان ٹیلی ویژن سارا دن یہی کام کرتا ہے، ریڈیو پاکستان سارا دن یہی کام کرتا ہے۔ وہ ہمارے ریاستی جو عہدے دار ہیں، وہ ان کا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ریاست کے حکمرانوں کی باتوں کو شائع کرے، ان کی باتوں کو پھیلائے، تاکہ عوام کے اندر ایک ہمدردی اور ایکسیپٹنس پیدا ہو۔ جب تک عوام کو پتہ نہیں ہوگا حکومت کون ہے، حکومت کیا کر رہی ہے، لوگ اس چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ حکومت کی باتوں کو، سرکار کی باتوں کو ایکسیپٹیبل بنانے کے لیے سرکار نے جو کچھ کیا، سرکار جو کچھ کرتی ہے، اس کام کو کرنے کے لیے اخبار کا رول، اخبار کا کردار بڑا اہم ہے۔
सरकार ने फौज में भर्ती करनी है, सरकार को फौज में लोगों की ज़रूरत है, वो अखबार में इश्तिहार देगी, हिंदुस्तान भर के लोग पढ़ लें। वरना सरकार के पास टेलीविज़न तो है नहीं, रेडियो उस ज़माने में बहुत कम है, आज भी बहुत कम है, उस ज़माने में तो क्या ही होना है। तो आप बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि सरकार ने इस अखबार से अपने जो फ़ायदे हैं वो किस तरह से उठाए होंगे। अगरचे वो किसी की ज़ाती मलकियत है, सरकार की अपनी मलकियत नहीं है, मगर हमने ये देखना है कि वो चाहे मलकियत जिसके भी था, उसका रोल क्या रहा। तो रोल उसका सबसे बड़ा जो है वो यही है कि अखबार ने नशर व इशात का काम किया। उस नशर व इशात के हवाले से बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं जिसमें लोग ये कहने में भी हक बजानिब होंगे कि यार ये जो अखबार है जामे जहां नुमा, ये तो सिर्फ सरकार की तारीफ में बातें लिखते हैं, ये तो सिर्फ सरकार के हक में खबरें शाये करता है, ये तो सरकार की जुल्म सितम की तो बात ही नहीं करता। ये अखबार हिंदुस्तान के जो लोगों की ज़िंदगी है वो गुलामों से भी बदतर ज़िंदगी है, तो ये अखबार तो उस हवाले से लिखता ही नहीं। तो यहाँ पर ये बात काबिल जिक्र है, ये बात ज़हन में रखिएगा कि सरकार ने इस अखबार को तहफ़्फ़ुज़ दिया अपनी हुकूमत चलाने के लिए। और हुकूमत कैसे चली, कंपनी सरकार के पास हिंदुस्तान भर में ऐसे लोगों की कसीर तादाद मौजूद थी जो अ, अंग्रेज़ों का साथ देने पे मजबूर भी हुए, और बड़ी खुश दिली के साथ भी लोगों ने उनका साथ दिया। और अंग्रेज़ों का यानी कंपनी का साथ देते हुए ये कंफर्म बात है कि हिंदुस्तान के जो कदीम बाशिंदे हैं, जो उनके फैलोस थे, उनके ऊपर जुल्म सितम करने में भी उन लोगों का एक जितना हाथ है। तो अखबारात हुकूमत की आवाज़ होते हैं, हुकूमती ज़ुबान, हुकूमती लबो लहजा को अखबारात जो हैं वो प्रोपेगेट करते हैं। तो जिस ज़माने की हम बात कर रहे हैं तो उस ज़माने के हवाले से आपको मुख्तलिफ अखबारात के नाम और उनके मुदीर, उनके मालकान, और आपको नज़र आएगा कि शायद ही कोई अखबार ऐसा हो जो बंद ना हुआ हो। साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15, 20 साल चलने के बाद बंद होते रहे अखबारात। बंद होने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि अखबार के मालकान को जब एहसास होता था कि यार हमें ये बात हुकूमत की ठीक नहीं लग रही, हुकूमत गलत कर रही है, अंग्रेज सरकार, कंपनी सरकार, तो लोगों को हमें सरकार की असलियत दिखानी चाहिए, लोगों को साम्राज्यत का जो असल रूप है वो दिखलाना चाहिए, लोगों को अंग्रेज या कंपनी सरकार से आज़ादी हासिल करने की तरगीब देनी चाहिए। तो जब इन लोगों ने अपना रोल प्ले किया तो वो कंपनी सरकार के लिए फेवरेबल नहीं था। कंपनी सरकार नहीं चाहती थी कि इस तरह की बातें जो हैं अखबारात में आएँ, तो इसलिए कंपनी सरकार उन अखबारात को बंद कर देती, और ये बातें जो हैं बहुत बड़ी हद तक आपको आज के दौर में नहीं नजर आएंगी। तो बाकी इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बातें कंटिन्यू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।